السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس کا نام ہے مان کر چلیں۔ دنیا کے بندوں کو آپ کم و بیش 3 قسم کی کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مان کر چلتے ہیں اور یہ سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری قسم میں وہ لوگ آتے ہیں جو منوا کر چلتے ہیں اور یہ کوئی اتنے اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ اور تیسری قسم میں لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی منمانی کرتے ہیں، نہ کسی کو بولتے ہیں کہ میری مانو اور نہ کسی کی مانتے ہیں۔ جب موڈ ہوا مان لیا، جب موڈ ہوا نہیں مانا، اور یہ بڑے کنفیوز قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تینوں قسم کے لوگ کس طریقے سے برتاؤ کرتے ہیں اور اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ مان کے چلنے والے تو بہت آسانی میں رہتے ہیں، انہیں زیادہ دماغ لڑانا نہیں پڑتا، ان کی عقل سے اوپر وحی آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آتا ہے، اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے، اور وہ آنکھ بند کر کے اس پہ چلتے رہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو کہتے تھے فدا کا ابی و امی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان۔ اب یہ جملہ پڑھنے میں آسان ہے، بولنے میں بہت مشکل ہے۔ کیا آپ نے آج تک کسی شخص سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان؟ آپ فرمائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بولا نا، بول بھی نہیں سکتے۔ اپنے ماں باپ کون قربان کرتا ہے؟ ماں باپ بڑے عزیز ہوتے ہیں، اس لیول کی ان کی محبت تھی۔ جب آپ مان کے چلتے ہیں اس میں پہلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ آپ اپنا مال اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ بولتے ہیں یہ میرا مال ہے، میرے پاس ایکسٹرا ہے، یا میں آپ کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں، آپ جیسے چاہے اس کو استعمال کریں، آپ کو اجازت ہے۔ دوسرے مرحلے میں آپ اپنی جان اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ بولتے ہیں میری زندگی آپ کے لیے وقف ہے، آپ چاہیں تو جہاد پہ بھیج دیں، چاہیں تو تبلیغ پہ لگا دیں، چاہیں تو میں نمازیں پڑھتا رہوں، چاہیں تو میں مزدوری کرتا رہوں، پیسے کماؤں، جو آپ چاہیں ویسے اس کو استعمال کر لیجئے۔ تیسرے مرحلے پہ پہنچ کر وہ آپ اپنی روح آپ کے حوالے کر دیتا ہے، اس کی سوچ، اس کے خیال، اس کے خواب، اس کے منصوبے، اس کا ویژن، اس کی ذہانت، اس کی صلاحیتیں، اس کا جینا، اس کا مرنا، سب آپ کے حوالے ہو جاتا ہے اور سب مان کے چلتا ہے۔ غزوہ بدر میں 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان میں سے آج ایک مرد کا بچہ واپس آ جائے نا تو یہ 8 بلین کی آبادی کے لیے کافی ہو جائے، کیونکہ لوگ مان کے چلتے تھے تو ان کے کاموں میں برکت آ گئی تھی، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت شامل ہو گئی تھی۔ یہ لوگ بہت آرام سے چلتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں کبھی مان کے نہیں چلتے۔ کوشش کریں، آرام سے ٹائم لیجئے، 1-2 ہفتے، مہینے، سال، 10 سال، 20 سال، جتنی چھان پھٹک کرنی ہے کر لیجئے کسی بھی شخص کے بارے میں، اور جب دل ٹھک جائے اس کے اوپر تو پھر اس کو مینٹر بنا لیجئے، اس کو ٹیچر بنا لیجئے، اس کو اپنا بڑا مان لیجئے۔ اب اس کی مان کے چلیں۔ اب بس دیکھیے کہ وہ کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا نا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور نہیں کر رہا تو بس پھر زیادہ چوں چرا نہیں کرنی چاہیے، ہر بات پہ سوال نہیں نکالنا چاہیے، ہر سوال سے سوال نہیں نکلتا۔ یہ جو خودرو جھاڑیاں ہوتی ہیں نا جن کا کوئی یوز نہیں ہوتا، یہ ہوتی ہیں اس طریقے سے کہ ایک کے بعد ایک نکلی، ایک کے بعد ایک نکلی، ایک کے بعد ایک نکلی، اور پورا گراؤنڈ اس سے بھر دیا۔ فائدہ وائدہ کچھ نہیں ہوا، نہ کسی کو سایہ دیتی ہیں، نہ کسی کو پھل دیتی ہیں، نہ کسی کو خوشبو دیتی ہیں، نہ کسی کو آرام دیتی ہیں، کانٹے کی طرح چپتی رہتی ہیں، اور بعد میں لوگ آ کے اس کو آگ لگا کے جلا دیتے ہیں۔ جتنی بھی خردو جھاڑیاں ہوتی ہیں آپ دیکھیں، اگر گھر کے باہر پلاٹ میں جاتی ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ آگ لگا دیتے ہیں نا۔ تو یہ جو خردو جھاڑی کی طرح سوال پہ سوال پہ سوال نکلتے ہیں، یہ بھی اسی قابل ہوتے ہیں کہ ان کو آگ لگا دی جائے۔ تو مان کے چلنے، آرام سے چھان پھٹک کر لیں، ٹائم لگا دیں اپنا جتنی زندگی پڑی ہے، لیکن جب سلیکٹ کر لیں اس کے بعد پھر مان کے چلیں۔ پھر یہ بار بار آگے پیچھے نہ ہو کہ کبھی مان کے چل رہے ہیں، کبھی منوا کے چل رہے ہیں، یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس کے ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہوگا۔ دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی منوا کے چلتے ہیں، ان کی کنپٹیاں سرخ ہو جاتی ہیں اگر ان کے حزب منشا کام نہ ہو۔ وہ آپ کے جب تک دوست ہیں، آپ کے جب تک ہمدرد ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، بہت صاحب النفس ہیں، بہت ہی باذوق قسم کے آدمی ہیں، جس دن آپ کے مفادات کا ٹکراؤ ان کے مفادات سے نہیں ہو جاتا، جس دن آپ سامنے ان کے آمنے سامنے ہو گئے، وہ آپ کو ولی اللہ کی اسٹیج سے گرا کے نیچے جا کے اس بری اسٹیج پہ پھینکیں گے جس کا میں نام ہی نہیں لے سکتا۔
اور سارا کام 20-25 دنوں میں ہو جاتا ہے. کبھی کبھی 20 منٹ کے اندر بھی ہو جاتا ہے. بندہ یا شیخ سے شروع کرتا ہے میسیجز اور گالیوں پہ ختم کرتا ہے اور 20 منٹ میں کہانی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بولتے ہیں بس میری مانو، جیسا میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، جو میں نے بولا ہے وہ پکے گا، جس کلر کا میں نے بول دیا اس کلر کا جوڑا تم پہنو گی، جو گاڑی میں نے پسند کر لی ہے وہی لیں گے، جہاں میں نے ویکیشن پلان کرنی ہے بس وہیں جانا ہے، جیسے میں نے بولا ہے ویسے ہی آفس میں کام ہوگا، جس کو میں چاہوں گا وہ کام کرے گا، جس کو میں نہیں چاہوں گا وہ آفس سے نکالا جائے گا، جیسے میں کہوں گا ویسے ملک چلے گا، اور کسی نے اگر اس کے خلاف بات کی تو اس کا سر قلم کر دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، جو چاہے اس کا کرو. یہ لوگ منوا کے چلتے ہیں. منوا کے چلنے میں جو نقصان کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت جلدی یہ کسی نہ کسی شیطان کی ٹریپ میں آ جاتے ہیں اور کوئی ایسی بات کہے جاتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہوتی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کہی ہوتی، اور ڈائریکٹلی ٹکراؤ ہو جاتا ہے قرآن کی کسی نص کے ساتھ، کسی حدیث کے ساتھ، کسی صحابہ کرام کے قول کے ساتھ، اور پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. اب یہ ڈائریکٹلی شرک کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں قدرت کے ساتھ. اللہ بولتا ہے میری قدرت ہے، میں جو چاہوں ویسا کروں اور مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے. یہ بھی بولتے ہیں جی میری قدرت ہے، میرے پاس پاور ملا ہے، جو چاہوں ویسا کروں، مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے. پھر ان کو جواب مل جاتا ہے، پھر پتہ لگ جاتا ہے کس کی قدرت ہے اور کس کی نہیں ہے. تیسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کنفیوز قسم کے ہوتے ہیں. ان کا نفس ان کا خدا ہوتا ہے، ان کا دل چاہتا ہے تو وہ 100 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں، اور دل نہیں چاہتا تو وہ فرض نماز قضا کر دیتے ہیں. ان کا دل چاہتا ہے تو وہ غریب کو پیسے دے دیتے ہیں، اور دل نہیں چاہتا تو دھتکار دیتے ہیں. ان کا دل کرتا ہے تو وہ ٹوپی تسبیح پہن کے تبلیغی جماعت کے ٹور پہ نکل جاتے ہیں، اور دل کرتا ہے تو وہ ویڈیو اور موویز بھی دیکھ لیتے ہیں. ان کا دل کرتا ہے تو موسیقی کو جائز کرنے کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دل نہیں کرتا تو بولتے ہیں کہ نہیں تہجد ضرور پڑھنی چاہیے. تو ان کی جو اطاعت تو کچھ بھی نہیں نا، اطاعت تو وہ ہے جو کہا جائے وہ مان لو. اب گھر میں دیکھیں نا، آپ کا دل چاہ رہا ہے دال کھانے کا، اب گھر کے آ کے بولتے ہیں دال کھانے کا دل چاہ رہا ہے، تو بیگم بولتی ہے نہیں آج تو بالکل میرا من ہی نہیں کھانا پکانے کا، باہر سے فاسٹ فوڈ منگوا لیتے ہیں. اب بولتے ہیں چلیں ٹھیک ہے. اگلے دن صبح اٹھتے ہیں تو بولتے ہیں ہم نے تو آپ کے لیے بہت ساری چائنیز بھی بنا کے رکھا ہے، آج سی فوڈ بھی بنایا ہے، آج یہ بھی کیا ہے وہ بھی کیا ہے. اس میں اطاعت کہیں بھی نہیں آئی نا، اس میں تو موڈ آیا ان کا. جس دن موڈ آیا اس دن آپ کو بہت اچھا کھانا مل گیا، جس دن موڈ نہیں ہوا اس دن آپ کو دال بھی نہیں ملی. تو اطاعت کہیں بھی نہیں ہے. تو جو لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں ان میں اطاعت نہیں ہوتی. تو بہرحال مان کے چلنے کا جو ایک فائدہ ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ آپ سے بہت ساری چیزیں شیئر کی جاتی ہیں. اگر آپ کسی بندے کو مان کے چلتے ہیں، بڑا مینٹر مانتے ہیں، جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو اپنے دکھڑے اس سے بیان کر ہی دیتے ہیں. بولتے ہیں دیکھیں زندگی میں صحیح چل رہا ہے، یہ نہیں چل رہا، آپ کی میں مان کے چلا، اب یہ چیزیں زندگی میں خراب چل رہی ہیں، بتائیں میں کیا کروں. پھر وہ آپ کو کوئی نہ کوئی مشورہ، کوئی نہ کوئی گائیڈ کر دے گا، اور کچھ نہیں تو غریب آدمی دعا تو کر ہی دے گا نا آپ کے لیے. جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مان کے چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلتا ہے، تو قدرت بھی اپنے دکھڑے آپ سے شیئر کر لیتی ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے دکھی لوگوں کو آپ تک پہنچا دیتی ہے. وہ آ کے آپ سے عرض کرتے ہیں کہ جی فلاں مسئلے میں پھنس گیا ہوں، گردن پھنسی ہوئی قرض کے اندر، کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ گائیڈ کر دیجئے. فلاں عدالت کے چکر میں پھنس گیا ہوں، شاید آپ فلاں جج کو، پولیس والے کو جانتے ہو، میری کوئی مدد کر دیجئے. اور کچھ نہیں کر سکتے تو قدرت آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ چلو اٹھو، نماز پڑھو اور اس بندے کے لیے دعا کر دو. مومن کی دعا مومن کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے. اچھا جنرل دعا کر دو. ہم لوگ دعا بھی نہیں مانگتے. اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا کہ دعا ضرور مانگا کریں. دعا تو مانگے نا. ملک میں حالات اچھے نہیں ہیں، خراب ہو رہا ہے. آپ میں سے کتنے جنہوں نے تہجد پہ اٹھ کے دعا کی ہو کہ اللہ ملک کے حالات بدل دے؟ حکمران پسند نہیں ہے تو ان کی ہدایت کی دعا کر دیں، ان کے بدلنے کی دعا کر دیں. نہیں کرتے. تو مان کے اگر چلیں گے تو قدرت بہت سارے راز آپ سے شیئر کرے گی، اور اس سے آپ کا تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، اور بہت سی ایک نسل ہوگی جس کا فائدہ ہو جائے گا. تو کوشش کریں زندگی میں کوئی نہ کوئی شخص، کوئی نہ کوئی مینٹر، کوئی نہ کوئی بڑا ایسا بنا لیں جس کی مان کے چلیں. کوئی بات نہیں دے سکتے مال، مجھے پتہ ہے بڑا عزیز ہے، جان بھی نہیں دے سکتے، روح کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے. کچھ ٹائم دے دیجئے کہ اس پہ ان کی مان لیں، کوئی صلاحیت دے دیجئے اس پہ ان کی مان لیں. لیکن یہ مان کے چلنے والا پاتھ جو ہے نا سب سے آسان راستہ ہے. منوا کے چلنے والا پورا کانٹوں بھرا ہے، اور منمانی سے چلنے والا اس میں بہت گھاٹیاں ہیں. کب کہاں گریں گے پتہ نہیں چلے گا.
امید ہے یہ مشکل باتیں آپ کو آج یا نہ کسی دن ضرور سمجھ میں آ جائیں گی. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.